الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 توثیق کے لیے صدر کو ارسال۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے ترمیمی بل صدر آصف زرداری کو ارسال کیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے گزشتہ روز بل کی منظوری دی تھی۔ صدر آصف زرداری کی توثیق سے بل قانونی شکل اختیار کر لے گا۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظرثانی اپیل دائر کر دی۔ سپریم کورٹ سے 12 جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا، الیکشن کمیشن نے کسی عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، آئین و قانون کے مطابق ذمہ داری نبھائی۔ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 218 میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ آئین کی غلط تشریح پر معاملہ آئینی ادارے کو ریمانڈ کیا جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے 39 ارکان کی حد تک فیصلے پر عمل کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کیس میں پارٹی نہیں تھی، اس کو عدالتی فیصلے میں ریلیف دیا گیا۔ آزاد ارکان نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ لیا، نہ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرائی۔ تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے آئینی درخواست دائر کی۔ الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو الاٹ کرنے سے روکنے اور نشستیں پی ٹی آئی کو الاٹ کرنے کا حکم دینے کی بھی استدعا۔ تحریک انصاف فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکی۔ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، الیکشن ایکٹ میں ترمیم آئین اور قانون کے منافی اور پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کی بھونڈی کوشش ہے۔ ہمیں سپریم کورٹ سے پھر ریلیف ملے گا، کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ہمارا واحد مطالبہ نیا الیکشن ہے۔ آئین اور قانون واضح ہے، فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی۔ قانونی معاملات میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ جس جماعت کا پارلیمان میں وجود نہیں، اسے مخصوص نشستیں کیسے دی جائیں؟ ایسے فریق کو ریلیف دیا گیا جس نے وہ مانگا ہی نہیں تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی نیوز کانفرنس۔ کہا، بانی پی ٹی آئی نے اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کیا تھا۔ شیخ مجیب نے تقسیم پیدا کی تھی، آپ بھی تقسیم پیدا کرنے کے قائل ہیں۔ حکومت تو یوں لگ رہا ہے کہ ہر ایک سے ہی لڑنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی بحران کافی نہیں ہے، معاشی بحران کافی نہیں ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ ایک عدالتی بحران بھی ہونا چاہیے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے لیجسلیشنز ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے لیجسلیشنز ہو رہی ہیں۔ حکومت سیاسی اور معاشی بحران کے بعد عدالتی بحران چاہتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا تو آئینی ترمیم کرنا ہوگی۔ آپ کو بشرا بی بی تفتیش کے لیے مطلوب تھیں تو طلب کیوں نہیں کیا؟ 1.25 سال تک تفتیش نہیں کی تو اب گرفتاری کی کیا ضرورت ہے؟ بشرا بی بی کی گرفتاری سے روکنے کی درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے ریمارکس۔ وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا، بشرا بی بی کا 9 مئی سے کیا تعلق؟ ان کا نام ایسے ہی شامل کر دیا گیا۔ سماعت 12 اگست تک ملتوی۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں، وائٹ ہاؤس کا واضح بیان۔ امریکی محکمہ انصاف نے بھی کہا، ٹرمپ پر حملے کی منصوبہ بندی کا آصف مرچنٹ سے تعلق نہیں۔ امریکی میڈیا نے ہیڈ لائن میں آصف مرچنٹ کا تعلق حملے سے جوڑا تھا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا، آصف مرچنٹ نے سیاستدانوں کو قتل کرنے کے لیے اجرتی قاتل سے رابطہ کیا۔ امریکی سیاستدان یا سرکاری افسران کے قتل کی ممکنہ سازش کے الزام میں گرفتار پاکستانی آصف مرچنٹ پر فرد جرم عائد۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق آصف مرچنٹ پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کرنے امریکہ آیا تھا۔ امریکہ سے فرار کی کوشش کے دوران پکڑا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، امریکی حکام سے رابطے میں ہیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت اور عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امید ہے بنگلہ دیش کے حالات تیزی سے معمول پر آئیں گے۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پر پاکستان نے پہلا باضابطہ بیان جاری کر دیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے، یقین ہے بنگلہ دیش کے عوام کا جذبہ اور اتحاد انہیں ہم آہنگ مستقبل کی طرف لے جائے گا۔
بنگلہ دیشی فوج میں اکھاڑ پچھاڑ، حسینہ واجد کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے انٹیلیجنس چیف میجر جنرل ضیاء الحسن برطرف۔ وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرنے والا یہ ادارہ ملکی سلامتی کے تحت سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے نگرانی اور فون کالز ریکارڈ کرتا تھا۔ انٹیلیجنس چیف پر لوگوں کو لاپتہ کرنے اور تشدد کے بھی الزامات ہیں۔ الجزیرہ انویسٹیگیشن یونٹ کے رکن سمیع ذوالقرنین کے مطابق میجر جنرل ضیاء الحسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے اٹارنی جنرل امین الدین نے استعفیٰ دے دیا۔ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ پیر کی صبح بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہوا؟ امریکی اخبار نے بتا دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پیر کی صبح بحری فضائیہ اور پولیس کے سربراہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ حسینہ واجد نے مظاہرین پر کریک ڈاؤن کی بات کی تو فوج نے اسے ناممکن قرار دیا۔ حسینہ واجد اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مشیروں نے ان کے خاندان کے افراد سے اپیل کی کہ وہ انہیں سمجھائیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ دوپہر 1 بجے کے قریب حسینہ واجد کی تقریر کی تیاری جاری تھی، لیکن لائیو نشریات کے لیے آنے والا ٹرک وزیر اعظم ہاؤس کے بجائے آرمی چیف کے دفتر پہنچ گیا۔ اخبار کے مطابق آرمی چیف کے خطاب میں تاخیر اس لیے ہوئی کیونکہ وہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ حسینہ واجد کا طیارہ اڑ چکا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر OIC وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس کل ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں ممکنہ جنگ سے متعلق ایران اور اسرائیل سے براہ راست بات کی۔ دونوں ملکوں سے کہا کوئی بھی مشرق وسطی میں کشیدگی نہ بڑھائے۔ یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق مذاکرات آخری مرحلے میں پہنچ چکے۔ حماس رہنما یحییٰ سنوار جنگ بندی کے حامی ہیں، وہ فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے یحییٰ سنوار کو نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس کے سبزہ میں پودا لگا کر شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا مونسون سیزن میں 10 کروڑ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ درخت لگانے سے فضائی آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ جب ہم سب کی بات کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے، ورنہ مر جائیں گے لوگ۔ کوئی شوق میں آ کر نہیں بیٹھے ہیں۔ تنگ آمد بجنگ آمد اگر انہوں نے بالکل بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، ہم اپیل کریں گے لوگ پھر بجلی کے بل ادا نہ کریں۔ ہم یہاں تک نہیں جانا چاہتے۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 13ویں روز بھی جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت کی نالائکی اور کرپشن کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ حکومت اقدامات کرے، اعلانات سے ہم بہلنے والے نہیں۔ کل مری روڈ پر مارچ کریں گے۔ 11 تاریخ کو لاہور، 12 کو پشاور، 16 کو ملتان میں دھرنا ہوگا۔ یہ پھر بھی نہ مانے تو ہم لوگوں سے پرامن اپیل کریں گے کہ بجلی کے بل نہ بھریں۔ دھرنا دینے والی جماعت اشاروں پر چلتی ہے۔ ہم نے IPPs کے معاملے پر صحیح راستہ اختیار کیا، ان کے پاس گئے جن کے پاس فیصلے کرنے کی طاقت ہے۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا کراچی اور حیدرآباد کا بلدیاتی نظام ناکام ہو چکا۔ پیپلز پارٹی 15 سال سے اس شہر کے ساتھ سازش کر رہی ہے۔ آزاد بلوچستان کے نام پر باہر بیٹھے لوگوں کا صوبے کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں بیرونی ایجنڈے کو تقویت دینے کے لیے باہر بیٹھے لوگ یہاں آگ اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ نام نہاد چند بلوچ رہنما یورپ کی شہریت حاصل کر کے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں۔ دشمن ممالک کو خوش کرنے والوں کا پاکستان بالخصوص بلوچستان کی ترقی سے کوئی واسطہ نہیں۔ کراچی کے علاقے جوہر آباد میں فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق۔ ملزم اہلکار کی موٹر سائیکل اور اسلحہ لے گیا، اپنی بائک چھوڑ گیا۔ پولیس کے مطابق اہلکار پر 9mm سے 10 گولیاں برسائی گئیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں 2 گروپوں کے درمیان مسلح تصادم کی تحقیقات میں پیش رفت۔ پولیس نے مزید شواہد اور CCTV فوٹیجز جمع کر لی۔ نوابزادہ میر علی بگٹی کو شامل تفتیش کیے جانے کا امکان۔ ایک گروپ کے مسلح افراد فہد بگٹی کی رہائش گاہ کے قریب پہنچے۔ نوابزادہ میر علی بگٹی گروپ کی سرپرستی کر رہا ہے۔ فائرنگ میں فہد بگٹی سمیت 5 افراد جان سے گئے تھے۔
پشاور کے علاقے ورسک روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس وین گزرتے ہی دھماکہ ہوا، سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں 10 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنما اور نجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کی تحقیقات جاری۔ پولیس نے مقتول کے بیٹے قیوم کی دوست کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی وہاڑی سے رینٹ پر لی گئی۔ شوٹر نے واردات سے قبل نمبر پلیٹ تبدیل کی تھی۔ پنجاب حکومت نے 10 روز کے لیے فوج اور رینجرز کی خدمات طلب کر دی۔ چہلم امام حسین کے سلسلے میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی تیاری۔ مختلف اضلاع میں فوج کی 14 اور رینجرز کی 23 کمپنیاں تعینات کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا۔ فیصلہ پنجاب پولیس کی درخواست کے مطابق سیکیورٹی میں معاونت کے لیے کیا گیا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش، راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ، جڑواں شہروں میں بارشوں کا سلسلہ 2 دن تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ گجرات اور وزیر آباد میں بھی جلدھل ایک ہو گیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گیپکو کے متعدد فیڈرز ٹپ کر گئے، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ زیارت میں موسلادھار بارش کے بعد نالے ابل پڑے، کوئٹہ جانے والی شاہراہ پر ٹریفک معطل ہو گئی۔ جوب میں N5 پر سیلابی ریلا آنے سے شاہراہ متاثر ہے۔ بارش سے کراچی کی سڑکوں کا برا حال ہو گیا۔ ناتھا خان پل پر ایک بار پھر گڑھا پڑ گیا۔ مرکزی شاہراہ پر ٹوٹ پھوٹ کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور۔ سخی حسن کے قریب بھی سڑک دھس گئی، 3 دن بعد بھی مرمت کا کام مکمل نہ ہو سکا۔